انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں، کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو IMF کے رکھا ہوا تھا، اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی، وہ ہو چکا، اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے، جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس FBR ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے، اشرافی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا، یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے، 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار کوئی جو لیڈر ہے کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں. یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ، اندر سازشوں کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا، آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا سیسز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں
اس سال میں اب مزید بڑھنے چاہیے. پچھلے سال میں بڑھے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے اسیسز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا, آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا, وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں, ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے. پچھلے سال جو ٹیکس لگے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود نمائی نہیں کر چکے, آپ نے سوال کیا, اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا, اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے, اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی نیکسٹ. بیدار وقت بول رہا ہوں جی میں کہ یہ کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس, اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں, لیکن اس میں کویشچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو, اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں, تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے, پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویشچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب, میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان نہ وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, تو اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں, ایک معصوم, ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے, فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے, اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے, اور پھر اسٹیبلٹی لانے کے, اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی, لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے, پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے, بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا, اس میں سپر ٹیکس سارے کے سارا اشرافیہ کو لگا تھا, اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری, میں نے ایک نہیں سنی. کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے, بزنس مین کماتا ہے, وہ کما کے ٹیکس دے, اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچوں اور بچیوں کو دیے, ہم نے اپنا لاکھوں وظائف اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے, جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب, میرا پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی میں پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے, اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے, یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں, یہ شاید نہ ہوتی, کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی, کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی, گیس اور پٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے
जो निर्ख होंगे वो जो टैरिफ में इजाफा होगा वो पर यूनिट के हिसाब से, पर क्यूबिक फुट के हिसाब से कितना इजाफा आवाम पर डाला जा रहा है? बात यह है कि आपने उसी सवाल का जो दोहराया जो पहले हुआ है, देखें इरशाद आरिफ साहब, हर चीज़ का प्लान भी होता है। मिसाल के तौर पर कि अगर बारिशें ना हुई तो फिर हमने पानी का ज़ख़ीरा करना है, डैमों में पानी नहीं आएगा तो फिर हमारी जो थर्मल जो बिजली है उसके मंसूबे जो हैं चलाने के लिए तैयारी करें, ये प्लान भी है। और अगर बारिशें होती हैं, डैम भर जाते हैं पानी का, तो थर्मल का जो आपके प्लांट्स है वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये मैंने मिसाल से दी समझाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर IMF का प्रोग्राम इन तमाम तर काबजों के बाद खुदा न खासा ना होता तो प्लान बी तो तैयार करना था ना, उसकी बात की जा रही थी, इससे आगे कोई बात नहीं है। तो अब वो उसकी ज़रूरत नहीं उसके ऊपर बात करने की, वो अब इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि ये प्लान अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। दूसरा सवाल चूँकि आपने डार साहब से किया तो वो मेरे ख्याल वो मुख्तसर जवाब देंगे। वैसे भी प्लान बी में नो डिफॉल्ट वॉज दी फंडामेंटल, उसमें भी हमने डिफॉल्ट नहीं करना। एक तो था ना जी कि आप चले जाएं बॉन्ड पे ना करें 2 साल, मैंने जैसे आपको कोट किया लास्ट ईयर, तो वो एक था आइडिया, लोग कहते थे कर सकते हैं कि भी पाकिस्तान इतना मुश्किल में है, फ्लड्स आए हैं। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, क्योंकि ठीक है मैं तो एंडोर्स करता हूँ, इफ यू कैन मैनेज विदाउट नॉट पेइंग 1 बिलियन, नॉट गोइंग टू पेरिस क्लब। देखिए वो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है शाहद आरिफ साहब। अगर आप एक दफ़ा जाके जाते पेरिस क्लब और इन तमाम मल्टीलैटरल जैसे आज हमने SPA की है, आपके साथ आज SPA करते वो ठीक है, आपको कहते अच्छा हमारे पैसे 2-4 साल में जाए वो आप 8 साल में दे देते। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर उस पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं मशकूर को उन्होंने एंडोर्स किया, अगर ठीक कहते अगर मैनेज कर सकते हो तो ज़रूर कर लो। तो हमने फिर दोनों जगह नहीं गए। तो प्लान बी भी यही था कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 रही है कि पाकिस्तान की डिग्निटी और पाकिस्तान को जो नाम है उस पर हरफ नहीं आने देना। आपने देखा कि हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमने कहा जी फूड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी उठा दी। आपने देखा होगा कि ईद की छुट्टियों से पहले वी हैव लिफ्टेड ऑल दी नाउ बिकॉज हम कंफर्टेबल हैं। तो वो देखिए, ये घर में भी अगर तंगी आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जितने पैसे पर अगर इनकम आधी हो गई है तो अब हमने अपने उसी के गुजार, तो वो अपने वसाइल के अंदर, मैं इसका बिलीवर हूँ कि हमें अपने वसाइल के अंदर रहना चाहिए और हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज में अखराजात अपने वसाइल से ज़्यादा पिछले 5 साल में किए हमने, वरना हम आज इधर ना होते। वो एक लंबी डिबेट है और मैं साबित कर सकता हूँ, और उसका मैंने 5 साल एग्जाइल में उसकी कीमत भी अदा की है, उस फिस्कल डिसिप्लिन को एनफोर्स करने में इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, फिस्कल डिसिप्लिन भी होता है। मेरे ऊपर भी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी, हर अदारे के और हर तो वो अगर करेंगे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है जी। और जहाँ का गैस का था, वो गैस में कोई ऐसा नहीं है कि जो इमीडिएट कोई ज़रूरत हो। हमने फ्लो को ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया हुआ है। हमने जो रिफॉर्म्स अभी तक किए हैं पिछले 6-7 महीने में। जहाँ तक पेट्रोल, मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम जो उन्होंने, जो मैं पहले तो ओपन था, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, उसकी एवरेज भी की है। ये नहीं कि 60 रुपये ही सारा साल, तो वो भी कर दिया। जो बिजली है उसकी रीबेसिंग में नॉर्मली 3-4 रुपये का फ़र्क पड़ता है जी। अब वी शुड बी क्लियर, ये मैं आज आपसे ना छुपाता ना बताता, आप इतनी बल्कि डॉक्यूमेंट शायद पढ़ के जब देखते तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। 215 के टैक्स लगाए, रात को लगाए, अगले दिन वाइंडिंग स्पीच में आपसे शेयर कर लिए क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत थी। दिस इज़ मच बेटर रूट बाय द वे कि इस वक्त जो हालात है, लेकिन ये मुकम्मल कर ले, आपने सोलिडिफाई कर ले। प्राइम मिनिस्टर की जो एक विजन है, जो इनका एक प्लान है इकोनॉमिक रिवाइवल का, इंशाअल्लाह वो आप इम्प्लीमेंट कर ले। आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे 2016 के बाद आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट आपको पाकिस्तान में आकर तारीफ़ें कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हो, IMF की MD हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट हो, AAI का हो, आपको याद होगा, इसी सेरिना पे मैरियट में मैं कहता जी।